بسم اللہ الرحمن الرحیم بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، گزشتہ کل حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا اور آپ کو حجرہ عائشہ میں دفن کیا گیا۔ گزشتہ کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے مگر وہ مردہ نہیں ہے، کیونکہ موت آنا اور ہے اور کسی کا مر جانا اور ہے۔ موت تو آئی ہے قانون قدرت کے مطابق، مگر وہ موت کیسی ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی موت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل بمعنی موت۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اس آن کے بعد ان کی زندگی مثل جاویدانی ہے۔ ایک لمحے کے لیے موت کا مزہ چکھا دیا گیا اور پھر ان کی زندگی مثل جاویدانی ہے۔ اس کو یاد رکھیں۔ یہ تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، پس انبیاء زندہ ہیں، اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں، اس کو یاد رکھیں کہ قرآن نے شہیدوں کو بھی زندہ کہا ہے، مگر شہداء کی زندگی جو موت کے بعد والی ہے اور نبیوں کی زندگی جو موت کے بعد والی ہے اس میں فرق ہے۔ شہداء کرام کی جو زندگی ہے برزخ والی، موت کے بعد والی، وہ برزخ والی زندگی ہے، مگر نبیوں کی جو زندگی ہے
اس پر علماء متقدمین متاخرین کا اتفاق ہے کہ نبیوں کی زندگی دنیا کی طرح ہے. جیسے ہم آپ زندہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے جیسے زندہ تھے وہ آج بھی ایسے ہی زندہ ہیں. ان کی زندگی موت کی وجہ سے زندگی میں فرق نہیں پڑا، بلکہ وہ اپنی حیات ظاہری کی طرح آج بھی زندہ ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں. یہ جتنے علماء ہیں یہ سب کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ حیات دنیوی کی طرح آج بھی زندہ ہیں. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا مزہ چکھا تو دیا گیا، مگر وہ مردہ، بولیں سب مل کے بولیں، عقیدہ ہے نا ہمارا عقیدہ ہے، ٹھوس عقیدہ ہے، اور اس میں ہم ذرہ برابر بھی لوچ نہیں رکھتے، ذرہ برابر بھی ہم ہچکچاتے نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارا نبی زندہ تھا، زندہ ہے. اس کو میں ذرا قرآن کی روشنی میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں. جس آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وہ پوری آیت کریمہ ہی کو سن لیں آپ. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، حاضر و ناظر بنا کر. نبی کو کیا بنا کے بھیجا اللہ نے؟ حاضر و ناظر بنا کر. مبشرہ، لوگوں کو بشارت دینے والا بنا کر. ونذیرہ، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر. آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، ایمان لا کر نیکیاں کرنے والوں کو اللہ کی جنت اور اس کے انعامات کی بشارت دینے والا بنا کے بھیجا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ، اور اللہ نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا. وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا. آگے فرمایا سراجا منیرا، آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا. آخری جملہ یہ اسی بات کو مجھے بتانا ہے. وہ سراجا منیرا، آپ کو چمکتا ہوا، بولیں آپ، سورج بنا کے بھیجا. تو سورج جو ہے نا، سورج ابھی مٹا ہے کہ چھپا ہے؟ انڈیا میں چھپا ہے، مٹا نہیں ہے. وہ کہیں چھپا ہے، مگر ایسا نہیں کہ چھپی گیا ہے، وہ کہیں تو جلوہ دکھا رہا ہے، کہیں تو نور بکھیر رہا ہے، کہیں تو روشنی پھیلا رہا ہے، اور جب ادھر سے چھپے گا تو ادھر جلوہ دکھا دے گا. تو 63 سال مصطفیٰ نے اس دنیا کو اپنے نور سے منور کیا، اور جب وقت آ گیا تو وہ مٹے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا مصطفیٰ تم سورج ہو. وہ مٹے نہیں ہیں، وہ دنیا والوں سے چھپے ہیں. اب چھپے ہوئے ہیں تو کہیں تو نور برسا رہے ہیں، کہیں تو روشنی بکھیر رہے ہیں. اور سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ایک مجھے یاد آئی. بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ گزرے ہیں، ان کے محل میں جو روشنی کا انتظام تھا، اب تو الیکٹرانک ہے، اس زمانے میں قندیلوں کے ذریعے چراغوں سے اور مشعلیں جلا کر روشنی کی جاتی تھی. وہ بادشاہ اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے اور رات کا وقت تھا، پورا محل جگمگ جگمگ کر رہا تھا. بادشاہ کے محل کی روشنی کا کیا کہنا. اچانک طوفانی ہوا چلی،
اور اتنی تیز آندھی تھی کہ یک بیک سارے محل کی روشنی غائب ہو گئی، سارے چراغ، ساری قندیلیں اور ساری مشعلیں گل ہو گئیں، بجھ گئیں۔ جب بجھی تو ظاہر بات ہے بادشاہ کا جو عملہ تھا وہ حرکت میں آ گیا، اور جلدی جلدی انہوں نے روشنی کرنا شروع کر دیا، جو کھڑکیاں کھلی تھیں وہ بند کر کے، دروازے بند کر کے روشنی کرنا شروع کر دیا۔ جب روشنی ہو گئی تو روشنی ہوتے ہی بادشاہ کے وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ رو رہا ہے، آنکھ میں آنسو ہیں۔ تو وزیر نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا یار ابھی اچانک ایک طوفانی ہوا کا جھونکا آیا جس نے سارے محل کے چراغوں کو بجھا دیا، تو کتنا اندھیرا ہو گیا۔ اس اندھیرے کو دیکھ کر مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ دیکھیے بادشاہ بھی تھے تو ایسے تھے، ہمیں تو کبھی قبر کا خیال ہی نہیں آتا۔ اللہ ہمیں قبر کا خیال کرنے کی، اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دنوں میں نے تلاوت قرآن پر گفتگو کی تھی آپ کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے، کاٹ چڑھ جاتا ہے، ایسے ہی دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اس کی صفائی کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ آقا نے فرمایا تلاوت قرآن اور موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرتے رہو اور قرآن کی تلاوت کرتے رہو تو دل صاف ہوتا رہے گا، دل کا میل نکلتا رہے گا۔ تو اللہ ہمیں موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی قبر کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب موت یاد آتی رہے اور قبر کا خیال آتا رہے نا تو آدمی گناہ سے بھاگتا ہے، ہمت نہیں پڑتی گناہ کرنے کی، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال اس بادشاہ نے کہا کہ جب محل میں اندھیرا ہوا تو مجھے اچانک قبر کی تاریکی یاد آئی کہ اتنے بڑے محل میں جب اتنا اندھیرا ہے تو 2 گز زمین کے ٹکڑے میں گھپ اندھیرا کیسا خطرناک ہوگا۔ تو وزیر بھی بڑا ہوشیار آدمی تھا، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر کتنے سال رہے؟ تو بادشاہ نے کہا 63 سال۔ تو کہا بادشاہ سلامت اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ کہا کیوں؟ کہا 63 سال جو پیغمبر دنیا میں رہے انہوں نے دنیا میں اتنی روشنی پھیلا دی، اپنے مزار میں تو 1200 سال ہو گئے سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جب زمین پر تھے تو زمین کو منور کر دیا 63 سال میں، تو 1200 سال میں قبر میں کتنا اجالا کر دیا ہوگا، زمین کے اندر کتنی روشنی ہو گئی ہوگی۔ فکر وہ کرے جن کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن نہیں ہے، تم نے تو الحمدللہ نبی کا دامن تھاما ہوا ہے۔ تو بہرحال حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے مصطفیٰ زندہ ہیں۔ بولیں سب حضور، سب مل کے بولیں حضور زندہ ہیں۔ اگر وہ مر گئے ہوتے نا خدا کی قسم یہ دنیا ہی قائم نہ رہتی، یہ دنیا باقی ہی نہ رہتی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کہا تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بھئی ہم کب تک آدمی ہیں؟ جب تک ہم میں جان ہے، اور جان نکل گئی تو ہمیں آدمی کوئی نہیں کہے گا، لاشا کہا جائے گا، ڈھانچہ کہا جائے گا، میت کہا جائے گا، آدمی نہیں کہا جاتا، کیونکہ جو اصل چیز ہے جان وہ نکل گئی۔ تو ہماری اپنی جان نکلنے سے یہ وجود مردہ ہو جاتا ہے، تو مصطفیٰ کائنات کی جان ہے، حضور پوری دنیا کی جان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ہونا ضروری ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال پاک ہوا تو 3 دن کے بعد
ایک دیہات سے کوئی بندہ مدینہ میں آیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور کا وصال ہوا ہے۔ صاحب تفسیر نصفی نے اس کو اپنی تفسیر کی کتاب میں نقل کیا اس واقعے کو، اور انہوں نے بڑا پھیلا کے نقل کیا ہے، میں مختصر بتا دوں وقت کم ہے۔ وہ بندہ تھا گنہگار، عملی طور پر اس کا عمل ٹھیک ٹھاک نہیں تھا، کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ یار توبہ کر لوں اب، مگر دوسرے لمحے خیال آتا کہ اتنے گناہ کر ڈالے اب کیا توبہ بھی قبول ہوگی۔ اب وہ جو زمانہ تھا نا وہ ذرا سست رفتاری کا تھا، ابھی آج جیسا ماحول ہے ایسا دور نہیں تھا وہ۔ آج اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، واقعہ ہو جاتا ہے، تو منٹوں میں پوری دنیا جان لیتی ہے بھائی، دور ایسا آ گیا ہے۔ اور وہ زمانہ سست رفتاری کا زمانہ تھا، کوئی واقعہ کسی گاؤں میں ہو جائے نا تو ہفتوں مہینوں لگتے تھے، اس گاؤں سے اس گاؤں، اس گاؤں سے اس گاؤں، دھیرے 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 بات پھیلتی تھی۔ قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے انہیں چاہیے کہ وہ میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے آئیں اور وہاں آ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور میرا نبی ان کے لیے دعائے مغفرت کر دے گا، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب یہ آیت حضور پر اتر تو گئی تھی، مگر یہ بندہ جہاں رہتا تھا وہاں تک ابھی یہ آیت نہیں پہنچی تھی، کیونکہ بڑا سست رفتاری کا دور تھا۔ اتفاق سے بالکل اخیر زمانے میں، سرکار کا جو دور اخیر تھا، اس زمانے میں یہ آیت کریمہ کسی نے اس کو سنا دی۔ جیسی اس نے سنی تو اسے ایسا لگا جیسے کوئی مسافر گھپ اندھیرے میں چل رہا ہو اور راستہ بھٹک گیا ہو، اچانک آسمان سے بجلی چمکی اور راستہ نظر آ گیا، تو آدمی کتنا خوش ہو جاتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ گھپ اندھیرے میں جنگل میں چل رہا ہے اور راستہ بھٹک گیا، اور اچانک آسمان پہ بجلی چمک جائے اور اسے پتہ لگ جائے کہ راستہ ادھر ہے، تو بالکل اسے ایسے ہی لگا کہ وہ گناہوں کی تاریکی میں بھٹک رہا ہے، اور اچانک یہ آیت کریمہ کسی نے اس کے کان میں سنا دی، اسے ایسا لگا کہ میں راستہ بھٹک گیا تھا، مجھے منزل کا پتہ مل گیا ہے۔ سیدھے گھر گیا، اونٹ لیا اور اونٹ لے کر سیدھے مدینہ چلا گیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو تو میرے نبی کی بارگاہ میں چلے آؤ۔ اسے امید جاگی کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اللہ میرے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ وہ سیدھے مدینہ آیا تو اب 3 دن ہوئے تھے سرکار کے وصال کو۔ اب صدمہ بالکل نیا نیا تھا، غم تازہ تھا۔ وہ آتے اسے تو پتہ ہی نہیں، آ کر سیدھے مسجد نبوی کے باہر اس نے اونٹ بٹھایا اور مسجد میں آیا تو لوگ مسجد میں بکھرے بکھرے بیٹھے ہوئے تھے، مگر سب پر غم طاری تھا، آثار ظاہر تھے۔ وہ ایک صاحب کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں، امام الانبیاء کہاں ہیں، حسنین کریمین کے جد کریم کہاں ہیں؟ تو جو بھی سرکار کا نام سنتا وہ رونے لگ جاتا، کچھ بولنے کی ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ میں حضور کا نام لے رہا ہوں، یہ رو رہے ہیں، تو دوسرے کے پاس چلا گیا، وہاں نام لیا تو وہ رونے لگ گئے، تیسرے کے پاس گیا، وہاں پوچھا حضور کا کہ کہاں ہے سرکار تشریف فرما، تو وہ رونے لگ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ میں لوگوں سے حضور کا پتہ پوچھ رہا ہوں، کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی رونے لگے اور کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں۔ کہا تو آنے میں بہت دیر تو نے کر دی ہے، کاش کہ 3 دن پہلے آتا تو مصطفیٰ کی ملاقات ہو جاتی۔ سرکار کا وصال ہو گیا، 3 دن ہوئے ہیں اور آج تو آیا ہے۔ اب وہ رونے لگا۔ ایک طرف تو قرآن میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے میرے نبی کے پاس آؤ، اور جب یہاں آیا تو نبی مر گئے۔ اب وہ دیہاتی آدمی، اب وہ سوچنے لگا کہ جب قرآن میں آیت کو اتارنا تھا تو پھر مصطفیٰ کو موت نہیں آنی تھی، اور نبی کو جب موت آنی تھی تو آیت کا اترنا نہیں تھا، دونوں میں سے کوئی تو ایک ہوتا۔ مگر ایک طرف تو نبی کو موت بھی آ گئی، اور ادھر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کے پاس آؤ، نبی کے پاس آؤ، جب مر گئے تو پھر آ کے فائدہ کیا؟ یہ طرح طرح کے خیالات وسوسے اس کے دماغ میں آنے لگے۔ بہرحال اس نے حضرت
ابو بکر صدیق سے کہا کہ ٹھیک ہے حضور کا وصال ہو گیا، ان کا مزار کہاں ہے وہ تو بتا دو، تربت رسول کہاں ہے؟ تو آپ نے اشارہ کر دیا کہ اس حجرے میں ہے۔ وہ سیدھے وہاں گیا، حضرت عائشہ نے دروازہ کھلوا دیا، وہ اندر گیا تو مزار رسول سامنے تھا۔ اب وہاں وہ بیٹھ گیا، رونے لگا، وہ مٹی اٹھا کر کبھی بوسہ دیتا ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے، اور یہی بات کہنے لگا ہو کہ آیت جب آپ پر اللہ نے اتاری ہے تو آپ کو موت نہیں آنی چاہیے تھی، اور اگر موت آنی تھی آپ کو تو پھر اس آیت کو اللہ کو اتارنا نہیں چاہیے تھا۔ جب اللہ نے اتارا ہے تو پھر آپ دنیا چھوڑ کے چلے کیسے گئے؟ تو کیا آپ بھی ایسے ہی مر گئے جیسے اور لوگ مرا کرتے ہیں؟ میں تو آپ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آیا تھا، میری بخشش کے لیے آیا تھا۔ اب وہ تڑپ کر کے رویا۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں وہ ایسا تڑپا کہ مزار رسول سے آواز آئی، اے عربی جا، میرے خدا نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ مولا علی شاہد ہے اس بات کے، ابو بکر صدیق گواہ ہیں، دوسرے صحابہ گواہ ہیں۔ 3 دن کے بعد مزار رسول سے آواز آئی اور اس آنے والے کو بخشش کا مژدہ سنایا ہے۔ ذرا بتاؤ اگر نبی مر گئے تو آواز کس کی تھی؟ ماننا پڑے گا نبی زندہ ہیں، حضور زندہ ہیں۔ یہی بات نہیں، آگے اور چلیں آپ۔ یہ تو 3 دن کی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، تقریباً 2.5 سال آپ نے حکومت فرمائی۔ 2.5 سال کے بعد جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے حضرت مولا علی کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ اب میں دنیا میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا۔ وجہ بھی بتا دی کہ اس لیے کہ انہی ہاتھوں سے تم نے مصطفیٰ کو غسل دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دیا جائے، اور جب غسل دے کر کفنایا جائے، جنازہ پڑھ لیا جائے، تو میری تمنا ہے کہ میں حضور کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ کہ کر دیں گے؟ تو کہا نہ ایسا نہیں۔ کہ پھر؟ کہ میرا جنازہ تیار کر کے حضور کے حجرے کے باہر رکھ دینا، اور رکھ کر حضور سے پوچھنا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یار غار دروازے پر حاضر ہے، اس کی تمنا ہے کہ وہ آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو حاضر کریں۔ حضرت علی سے کہتے ہیں اگر حضور اجازت دیں تو مجھے وہاں دفنانا، اور اگر حضور اجازت نہ دیں تو مدینہ کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ انتقال ہو گیا، تاریخ گواہ ہے، تفاسیر گواہ ہے، اقوال صحابہ گواہ ہیں۔ انتقال کے بعد غسل دیا گیا، کفنایا گیا، نماز پڑھی گئی، اور جنازہ حضور کے روضے کے پاس لا کر رکھ دیا گیا۔ حضرت علی نے بآواز بلند وہی بات کہی، یا رسول اللہ، آپ کے یار غار باہر ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، اگر اجازت دیں تو ان کی تمنا ہے کہ آپ کے پہلو میں دفن ہو جائیں۔ تو اندر سے آواز آئی، یار کو یار سے ملا دیا جائے، دوست کو دوست سے ملا دیا جائے۔ سارے صحابہ نے ہمارے آقا کی آواز کو سنا ہے۔ ذرا سوچیں آپ، اگر حضور مر گئے تھے، یہ آواز کس کی ہے؟ اور نہ صرف یہ کہ آواز آپ سب جانتے ہیں، بار بار سنا ہوا ہے، مگر چونکہ موضوع سے بالکل لگی بندی بات ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا الشیخ احمد کبیر رفاعی جانتے ہیں نا، سن 555 ہجری، سن 10 ہجری میں حضور کا وصال ہوا۔ کب؟ 10 ہجری میں۔ 555 ہجری، کتنے سال ہو گئے وصال کو؟ جی 500 ہے نا بھائی، 545 سال گزر گئے۔ حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں ام عبیدہ میں تھا تو اپنا نائب بنا کر اپنی روح کو روانہ کرتا تھا، میں جسم کے ساتھ نہیں آتا، مگر میری روح آپ کے مزار پر حاضری دیتی،
اور جب میں روحانیت کے ساتھ آپ کو سلام کرتا تو آپ مجھے میرے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے۔ آقا آج میں جسم کے ساتھ آیا ہوں، تمنا ہے کہ آج میں مصافحہ کر لوں، تمنا ہے کہ آج میں دست بوسی کروں۔ پہلے صرف سلام کا جواب پاتا تھا، اب جواب بھی چاہتا ہوں اور مصافحہ بھی چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ مزار مصطفیٰ سے ہاتھ باہر نکل آیا، دست کرم باہر نکلا، اور جیسے ہی دست مبارک باہر نکلا، اس بات کو کتنے لوگوں نے دیکھا؟ 90 لاکھ لوگ وہاں موجود تھے، بعض روایتوں میں آیا 90,000 لوگ موجود تھے۔ بہرحال اس میں سے جو خوش نصیب تھے، جن جن لوگوں نے حضور کے ہاتھ کا دیدار کیا ہے، اللہ نے سب کو ولی بنا دیا۔ آپ ذرا سوچیں، حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی نے اسے بوسا دیا اور پھر بعد میں وہ ہاتھ اندر چلا گیا۔ بولو، مردہ کبھی ہاتھ باہر نکالتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ یہاں تو 1 گھنٹے کے بعد حالت خراب ہو جاتی ہے، چند گھنٹے ہو جائیں تو بدن بدلنے لگ جاتا ہے، حالت خراب ہوتی ہے، سخت ہونے لگتا ہے، پھولنے لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 555 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ نکال کر اپنے بیٹے اور اپنے عاشق زار کو اپنے دست کرم کا بوسہ عنایت فرمایا۔ اور یہی نہیں بلکہ بعد کے دور کی بات اور آگے چلے آئیں، نہیں تھوڑا سا بیچ میں آ جائیں، بات تھوڑی اس سے پہلے کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یزید نے جب امام حسین کو اور ان کے رفقا کو کربلا میں شہید کر دیا، ان کی شہادت کے بعد یزید کی ہمت کھل گئی، کیونکہ اب رکاوٹ کے لیے کوئی تھا ہی نہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ یزید کی آوارہ گردی کے لیے اگر کوئی ذات تھی تو امام حسین کی تھی۔ اب وہی نہ رہے، وہ رکاوٹ ختم ہو گئی، تو اب یہ تو جنگلی گدھے کی طرح دوڑنے لگ گیا، حتیٰ کہ اس بدبخت نے اپنی فوج کو مدینہ پر حملہ کرنے بھیج دیا۔ اس کی فوج آئی بھی، مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا گیا۔ تقریباً صحابہ اور تابعین ملا کر 10,000 لوگوں کا قتل عام ہوا، جس میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے۔ 10,000 لوگوں کا قتل ہوا اور بالکل خوف کا عالم تھا۔ اب ظاہر بات ہے، بادشاہی اپنی فوج کسی شہر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجے تو ایک شہر کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اب سارے لوگ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے۔ وہ اتنا بدبخت اور ظالم ہے یزید، اس ظالم ٹولے نے اور اس کی فوج نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، اتنا ظلم اور بربریت تھی اس کی۔ مسجد نبوی میں ان ظالموں نے گھوڑے باندھے، یہاں تک کہ مسجد شریف میں اور منبر پر گھوڑوں کی لید نظر آتی تھی، گوبر، پیشاب۔ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بغیر اذان اور بغیر نماز کے رہی۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی مسجد میں آتا، ڈرے ہوئے لوگ تھے، بلکہ کوئی نظر آ جاتا تو قتل کر دیتے۔ اسی زمانے میں ایک جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ، اس کے فوج والوں نے حضرت سعید کو پکڑ لیا، مگر انہوں نے جان بچانے کی خاطر پاگلوں جیسی حرکت کرنا شروع کر دیا، جیسے دیوانہ حرکت کرتا ہے۔ تو یزیدی فوج نے ان کو پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے مجھے چھوڑا تو میں سیدھے مسجد میں چلا گیا۔ اب وہاں ان ظالموں کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، میں اندر چلا آیا۔ اب آج ٹائم دیکھنے کے لیے گھڑیاں ہیں، موبائل ہیں، آپ نماز کا وقت معلوم کریں تو گھڑی دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں۔ اس زمانے میں گھڑیوں کا رواج نہیں تھا، لوگ سورج دیکھتے، ستارے دیکھتے، چاند دیکھتے اور نمازوں کے اوقات کا پتہ لگاتے۔ اب یہ تو اندر آ گئے، جان بچ گئی، لاکھوں پائے۔ جب 3 دن کے بعد اس کے گھوڑے بھی وہاں سے نکالے گئے اور یہ سارا ظلم و ستم کر کے یہ لوگ مکہ کی طرف نکلے نا، تو تب لوگ مسجد میں آئے اور صاف صفائی وغیرہ کیا۔ تو حضرت سعید ابن مسیب سے لوگوں نے پوچھا کہ
کہ آپ کیسے بچے؟ تو انہوں نے وہ سب بتایا کہ میں نے ایسی ایسی حرکت کی، انہوں نے مجھے پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا، میں مسجد میں چلا آیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت نماز، یعنی ان لوگوں کو خیال زیادہ نماز ہی کا رہتا تھا، کہ حضرت 3 دن آپ اندر رہے تو چونکہ جب تک باہر نکل کے آسمان کا رنگ نہ دیکھیں ٹائم سمجھ میں نہیں آتا ہے، وقت سمجھ میں نہیں آتا، سورج ستارے وغیرہ دیکھ کر کے ٹائمنگ معلوم کیا جاتا ہے۔ آپ کی نمازوں کا کیا ہوا کہ آپ باہر نکل کر ٹائم کا پتہ لگاتے تھے؟ فرمایا نہ، مجھے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کہ نماز تو الحمدللہ اپنے وقتوں پر نماز پڑھتا رہا۔ کہ حضور کیسے؟ تو حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو حضور کے روضے سے اذان کی آواز آتی، اور نہ صرف یہ کہ اذان کی آواز، اذان کے بعد مجھے باقاعدہ اقامت کی آواز آتی اور باقاعدہ جماعت کی آواز آتی، میں اسی جماعت میں شریک ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی نمازیں ادا فرما رہے ہیں۔ تو بولو حضور زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے عاشق رسول گزرے ہیں عبد الرحمن جامی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر، تبلیغی جماعت وہابی دیوبندی جو حضرات ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور زندہ نہیں ہے، مگر ان کی کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں یہ واقعہ میں نے خود پڑھا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے ہی ہے، مگر اس میں لکھا ہوا یہ عقیدہ، یہ پورا واقعہ لکھا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی کتابوں پر بھی ان کو بھروسہ نہیں ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، اور بڑے شاعر تھے یہ، فارسی کے نعتیں بہت پیاری پیاری لکھتے تھے۔ انہوں نے ایک نعتیہ کلام لکھا تھا، اور ان کے دل کی تمنا تھی کہ جب حج میں جاؤں گا اور حج کے بعد جب حضور کے روضے پر آؤں گا نا تو حضور کے مزار پر کھڑے ہو کر یہ نعت پڑھوں گا۔ کسی کو پتہ نہیں، خالی لکھ لی، اپنے پاس رکھی، اور دل کی تمنا دل ہی میں ہے، خالی ارادہ کیا ہے کہ ایسا کروں گا۔ حج میں گئے، حج سے فارغ ہوئے، حاجیوں کے قافلے اب مدینہ کی طرف آنے والے، انہوں نے بھی تیاری کر لی۔ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو شریف مکہ تھے، یعنی مکہ کا جو گورنر تھا، اس کے خواب میں حضور تشریف لائے، اور خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ حاجیوں کے قافلے میں عبد الرحمن جامی نام کا ایک شخص ہے، وہ مدینہ آنے کی تیاری کر رہا ہے، اسے مدینہ آنے مت دینا، روک دینا۔ تو یہ نیند سے بیدار ہوئے، کہا کہ مجھے ایسا خواب کیوں نظر آیا؟ اٹھے اور اٹھ کر کے انہوں نے وضو وغیرہ کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر لیٹ گئے۔ جیسے ہی لیٹے تو پھر دوسری مرتبہ حضور خواب میں آئے، فرمایا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اسے روک ورنہ نکل جائے گا۔ تو بادشاہ جلدی سے بیدار ہوا اور اپنے فوجیوں کو بلا کر، بلکہ خود، چونکہ حکم ہی مصطفیٰ کا تھا، کیونکہ ہم اور آپ اگر کسی کے خواب میں جائیں تو وہ خواب ہی ہوتا ہے، مگر حضور خواب میں آ جائیں وہ خواب نہیں ہوتا، حقیقت ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے خود دوڑے اور حاجیوں کے پاس جا کر اعلان کروایا کہ بھئی عبد الرحمن نام کا کون شخص ہے؟ اب عبد الرحمن تو بہت تھے، کہا عبد الرحمن جامی کون ہے؟ جامی۔ تو انہوں نے کہا بھئی میں ہوں جامی، کیا بات ہے؟ تو کہا مدینہ نہیں جا سکتے آپ۔ تو کہا کیوں؟ اب عاشق کے لیے حج ہو اور مدینہ نہ جائے؟ کیونکہ ہم تو حج بھی کرتے اس لیے ہیں کہ مدینے کی حاضری ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے نا اس بات کو کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ ہم حج کو جانے والے تھے، جب بھی کوئی پوچھتا کہاں جا رہے ہیں تو میں تو یہی کہتا مدینہ جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا، وہ فرماتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ کہا مدینہ کیوں کہتے تھے؟ کہتے اس لیے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔
اب وہ تو تڑپ گئے، کہا یار یہ کون سی بات ہو گئی. اب چونکہ گورنر تھے اس وقت تو خاموش رہے، اور گورنر نے آرڈر کر دیا کہ مدینہ نہیں جا سکتے آپ. کہا ٹھیک ہے. اب یہ جب اپنے ٹھکانے گئے اور جا کر کے لیٹ گئے، سو گئے اپنے گھر جا کر، تو حضرت عبد الرحمن جامی نے کہا کہ یہ تو چلا گیا، چھوڑو اس کو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اپنا سامان سمیٹا اور چپکے سے نکل پڑے. اب جیسے ہی نکلے نا تو حضور پھر ان کے خواب میں آئے اور آ کر کہا کہ کیا کیا تو نے؟ روکنے کے لیے کہا تھا. کہا حضور روک دیا. کہا رکا نہیں، نکل گیا. اب ذرا دیکھیں، مکے میں رہنے والے کو پتہ نہیں کون نکلا ہے، حضور مدینہ میں تھے مگر جان رہے ہیں کون نکلا ہے. اب اس نے تو سپاہی دوڑا دیے، کہا پکڑو اس کو. اب پکڑ جب گئے سپاہی اور گرفتار کر لیا اور پکڑ کر کے لا کے اس علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ٹھونس دیا. اب جیل میں ڈالا، سپاہیوں نے ڈال دیا. بادشاہ پھر سو گیا. گورنر جیسی سویا تو حضور پھر خواب میں آئے، مگر اب ذرا جلال میں تھے، غصے میں تھے. اور گورنر سے کہتے ہیں کیا کر دیا؟ کہا حضور روک دیا نا. تو کہا رے روکنے کہا تھا، جیل میں ڈال دیا. وہ کوئی مجرم ہے؟ میرا عاشق ہے، جیل سے نکال. تو گورنر کہنے لگا حضور جب وہ عاشق ہے تو روکا کیوں جا رہا ہے؟ میں نے تو سمجھا کہ بڑا مجرم ہوگا اس لیے روکا جا رہا ہے، تو میں نے جیل میں ڈال دیا. کہا نہ اسے فوراً نکال، وہ کوئی مجرم گنہگار نہیں ہے، میرا عاشق ہے. بس بات روکنے کی یہ ہے کہ وہ ایک نعت لکھ کے لایا ہے اور دل میں اس کے تمنا ہے کہ وہ نعت میرے روزے پر آ کے مجھے سنانے والا ہے. اور وہ نعت ایسی نعت ہے کہ اگر وہ سنا دے گا نا تو میں مزار میں رہ نہیں پاؤں گا، باہر نکل جاؤں گا. اور جب باہر نکلوں گا تو پھر بڑا فتنہ ہو سکتا ہے، بڑا ہنگامہ بپا ہو سکتا ہے، اس لیے روکا ہے. تو کہا اچھا یہ بات ہے. اب بادشاہ جلدی سے اٹھا، ادھر جیل میں گیا کہ حضور معاف فرمائے، مجھے پتہ نہیں آپ اتنی بڑی شان کے مالک ہیں، اتنی گزارش ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، مگر کوئی نعت آپ لکھ کے لائے ہو. تو عبد الرحمن جامی کہنے لگے تم کو کس نے بتایا؟ کہ کیونکہ میں نے اپنے گاؤں میں نعت لکھی ہے اور میرے علاوہ میری نعت کا کسی کو پتہ نہیں ہے. کہا مگر مجھے پتہ ہے. تو کہا ہاں میں نعت لکھی ہے. کہا تم روضہ رسول پر سنانا بھی چاہتے ہو؟ تو کہا سنانا بھی چاہتا تھا. تم کو کس نے بتایا؟ کہا مجھے میرے مصطفیٰ ہی نے بتایا ہے. کہا بس آقا کا اتنا فرمان سن لیں کہ برائے کرم اس نعت کو حضور کے روضے پر مت پڑھنا. کہا کیوں؟ کہا حضور نے خود مجھ سے کہا ہے کہ تم نے اتنے عشق میں ڈوب کر وہ نعت لکھی ہے کہ جب تم پڑھو گے نا تو مزار میں حضور رہ نہیں پائیں گے اور باہر نکل آئیں گے، ہنگامہ ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی. تو کہا کوئی بات نہیں، اگر یہ بات ہے تو میں نعت نہیں پڑھوں گا. انہوں نے وہ نعت نہیں پڑھی، مدینہ آئے. اور مدینہ آنے کے بعد آپ نے زندگی میں کئی حج فرمائے. مدینہ بہت مرتبہ جانا آنا ان کا ہوا ہے. علامہ جامی کا، علامہ جامی خود اس کو لکھتے ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جب بھی میں حضور کے روضے پر سلام رخصت کرنے آتا تھا، واپس گھر کی طرف جب جاتا تو حضور کے روضے پر آ کر آخری سلام جب کرتا تو مزار سے آواز آتی وعلیکم السلام جامی، نام لے کر. اور یہ ہوتا تھا خیریت سے گھر جا پھر آنا. کہتے میں بار بار جاتا تھا، ہر بار حضور کہتے خیریت سے جانا پھر آنا، جامی جانا خیریت سے پھر آنا. کہتے میں ہمیشہ جاتا تھا، سلام کا جواب پاتا تھا اور حضور خیریت سے جانے کی بشارت دیتے اور ہر مرتبہ کہتے پھر آنا پھر آنا. مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلام کا جواب دیا اور کہا جامی جا، مگر پھر آنا نہیں کہا. مجھے یقین ہو گیا کہ میری زندگی کا آخری سال ہے. کہتے ہیں بس اسی سال علامہ جامی کا انتقال ہو گیا. یعنی کیا پتہ چلا اس سے؟ اگر حضور مردہ ہوتے تو سلام کا جواب دیتے، اور خالی سلام کا جواب نہیں، علامہ جامی اپنے گاؤں میں نعت لکھ رہے ہیں اور حضور وہیں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ کون کیا لکھ رہا ہے، کیا تمنا لے کے آ رہا ہے، کیا چاہتا ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی تو نبی ہیں، ان کے صدقے میں اولیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اولیاء اللہ بھی اپنے مزاروں میں زندہ ہیں. اللہ پاک ہمیں اسی سچے عقیدے پر قائم رکھے اور اسی عقیدے کے مطابق زندگی گزار کر ایمانی موت اللہ ہم کو عطا فرمائے. وما علینا الا